الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معین علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ کی خدمت میں ترمذی شریف اور مسند احمد میں موجود ایک روایت کو پڑھ کر سنایا گیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ایک سوال کیا، اور یہ سوال قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کا سوال ہے. یعنی یہ سوال ایسا ہے کہ اس کی ضرورت ہر انسان کو ہے. کیا سوال انہوں نے کیا؟ فرمایا من نجاہ، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے نجات کس طریقے میں ہے، کس چیز کے اندر مجھے نجات ملے گی. نجات جہنم سے چھٹکارے کا نام، اللہ کی سزا اور پکڑ سے بچنے کا نام، دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا نام نجات. اس نجات کا ہم کئی طریقے سے معنی کر سکتے ہیں. سکون کا نام نجات ہے، دنیا میں بھی آدمی کو سکون ملے، اور آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی آدمی کو سکون ملے. فرمایا کہ حضور سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے نجات کس میں ہے، سکون کس میں ہے، جہنم سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ کیا ہے. اب بتائیے یہ سوال ہر انسان کی ضرورت کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر سکون ملے، آخرت میں سکون ملے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کو ہر مصیبت سے چھٹکارا ملے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ جہنم سے خلاصی ملے. کون ہے جو ان چیزوں کو نہ چاہتا ہو؟ اگر کوئی بڑا سے بڑا گنہگار بھی ہو کسی وجہ سے تو وہ بھی یہ تمنا کرے گا کہ میری نجات کیسے ہو جائے، میں دنیا کی پریشانیوں سے کیسے بچ جاؤں اور آخرت کی سزا سے کیسے میں بچ جاؤں. ہر بڑے سے بڑا گنہگار ہو اس کی بھی یہ خواہش ہوگی. مرد عورت پڑھا لکھا ان پڑھ سب کی ضرورت کا یہ سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 3 کام اگر کوئی بندہ کر لے گا تو اس کو نجات دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی مل جائے گی. دونوں جہاں میں اس کو سکون ملے گا، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اس کو نجات ملے گی. اب مجھے اور آپ کو ان 3 باتوں کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں پہلے سے ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس میں استقامت اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، اور اگر ہمارے اندر وہ باتیں نہیں ہیں تو پھر پہلی فرصت میں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے اوپر کنٹرول پر رکھو. زبان اللہ نے بڑی عجیب و غریب خلقت اس کی بنائی. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اسٹک ہڈی کی نہیں رکھی، کوئی اس میں سخت چیز نہیں ہے کہ بھئی آدمی کو اس کے استعمال میں دقت اور تکلیف، ایسا نہیں ہے. بڑی آسانی سے جیسے چاہے اس کو نیچے اوپر کر سکتا ہے. ایک نرم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کا نقصان بھی ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے آدمی کی نجات بھی ملتی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو زبان سے جسم کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تو اگر صحیح سالم رہی تو ہم صحیح سالم محفوظ رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے. یہ زبان کا ٹکڑا جو ہے، گوشت کا ٹکڑا، بڑا اہمیت رکھتا ہے. جتنا نرم ہے اتنا نازک ہے، اتنا اہم ہے. زبان کا استعمال آدمی کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی حدیث کے آخر میں فرمایا ایسی بات مت کر، لا تکلم، ایسی بات مت کر کہ کل کے دن تمہیں اپنی بات کو واپس لینے میں شرمندگی ہو. جذبے میں، جوش میں کوئی بات زبان سے نکال دیا، اب کل کے دن واپس اپنی بات لے رہا ہے، معذرت کر رہا ہے. تعتذر منہ غدا، کل تجھے عذر، معذرت، معافی مانگنے کی نوبت آ جائے، ایسی بات کہنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، یعنی اپنے بارے میں کہہ لیتے ہیں میں بالکل منہ پر بولتا ہوں، سیدھے سیدھے بولتا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال کی چیز ہے. اور اسی طرح کچھ لوگوں کو عادت ہے بولنے کی، ان کی طبیعت ہے بولتے رہو بولتے رہو، جس کے بارے میں دیکھو بولتے رہو، اس کی بولتا ہے، اس کی بولتا ہے، سب کی بولتا ہے. یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولنے کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹاکنگ پاور ہے، یہ بولنے کی جو طاقت ہے، قوت گویائی جو ہے، وہ کمال کی چیز ہے. حالانکہ صرف بولنا کمال کی چیز نہیں ہے، صحیح سمجھ کر اچھے انداز سے بولنے کی ضرورت ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں کہ باہر سے اندر کا حصہ نظر آئے گا، اندر سے باہر کا حصہ نظر آئے گا. اور فرمایا کہ یہ ایسے محل ہوں گے ان لوگوں کے لیے. پھر حضور نے 3 کام بتایا، اور اس میں سے ایک تھی جس کی بول میٹھی ہو، جس کی گفتگو میں شیرنی ہو، جو
اچھا بولتا ہو اس کے لیے ایسے محل ملے. آج ہماری زبان چلتی ہے تو سامنے والے کو تکلیف پہنچائے بغیر نہیں رہتی. میٹھا پن آتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے. ہمیشہ کسی کی جو ہے ہم ہجو میں, اس کے مذاق میں, اس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے سامنے والے کو, خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے فرینڈ سرکل میں انسلٹ کرنے کے لیے, جی ان کو زیر کرنے کے لیے 4 دوست ہوں گے تو 3 مل جائیں گے اور ایک کو جو ہے پریشان کریں گے. ایسا ہوتا ہے. اور محفلوں میں جی بڑے لوگ ہیں تو وہ چھوٹے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایک, معاف کیجیے گا, بکرا بن جاتا ہے. اس کو لے کر ٹن بنتے رہتے ہیں, مذاق کرتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں اناپ شناپ بولتے رہتے. اب وہ بیچارہ خاموشی سے برداشت کرتا رہتا ہے, کیونکہ اس کے پاس نہ ٹاکنگ پاور ہوتا ہے, نہ کوئی اور اس کے لیے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, مجبور ہو کر وہ سہتا. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. آج نہ کل اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو کر جن لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہے ان لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے. تو بہرحال آدمی بولنے پر جب آئے تو صاف صاف اچھے انداز میں بات کرے. بڑوں کو, اب میں آ رہا ہوں اپنی ٹاپک میں آ رہا ہوں. ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود گوار ہے. گوار سمجھتے ہیں؟ دیہاتی کے انداز, یعنی ان ایجوکیٹڈ. وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ہم دیکھ لیں کوئی ڈگری ہولڈر ہے, وہ اپنے کسی ساتھی کو بلا رے ارے ادھر. یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہی نہیں ہے. پڑھا لکھا آدمی کبھی اپنی زبان کو گرتے ہوئے انداز سے استعمال نہیں کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, آرے جارے بلانے میں کیا ہے. وہی زبان ہے, آرے کے بجائے آؤ کہہ دو, مٹھاس آ جائے گی. اگرچہ بعض بڑے اپنے چھوٹوں کو ادھر آؤ میاں کے بجائے آمیاں آ ادھر, اس طرح بلانے سے بھی محبت بڑھتی ہے, یہ اور چیز ہے. لیکن ہمیشہ یہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہم چاروں طرف نظر دوڑائیں تو بڑے جتنے بھی ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو یہی لینگویج استعمال کریں گے, انداز آرے جا رہے. اور عورتوں میں تو پوچھنا ہی نہیں, وہ ری ہو جائے گا, آری جاری. اور اتنا گھٹیا انداز ہوتا ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. مشہور ہے اردو جو ہے لکھنؤ میں پیدا ہوئی ہے جی. اس کی جو تربیت ہے وہ لکھنؤ سے ہوتے ہوئے, یو پی سے ہوتے ہوئے, جی حیدرآباد سے ہوتے ہوئے, معاف کیجیے گا یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں, حقیقت نہیں ہے, ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صوبے میں اس کا جنازہ نکل گیا ہے اردو کا. لوگ کہتے ہیں, ایک محاورتاً مزاح میں کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے یہاں اردو, یہ زبان کا مسئلہ جب استعمال کے حساب سے آ گیا تو میں اردو کے اس میں آ رہا ہوں. ہمارے یہاں اردو جو ہے اتنی گھٹیا ہے, اللہ مان الحفیظ. ہمارے صوبے تمل ناڈو میں خاص طور پر ایک ہی ایک مؤنث حقیقی ہے. مؤنث سمجھتے ہیں؟ مذکر مؤنث, اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ بوائز اینڈ گرلس جو کہتے ہیں, ایسے مؤنث یعنی ہر چیز کے اندر 2 ہوتا ہے, ایک مرد ایک عورت, نر مادہ. تو ایسے ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی ایک مؤنث حقیقی ہے. کامل مؤنث کون ہے؟ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ امی آتا ہے, کوئی نہیں کہے گا. امی آتا ہے کوئی نہیں کہے گا, وہ کہے گا امی آتی ہے.
باقی سب آتا ہے، امی کے علاوہ باقی سب آتا ہے، ٹرین آتا ہے، بس آتا ہے، لاری آتا ہے، آٹو آتا ہے، یہ آتا ہے، سب آتا ہے، امی فقط آتی ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے، عورت ہے، مؤنث ہے، باقی سب چیزیں مذکر ہی ہے۔ ہمارے یہاں مذکر مؤنث کی کوئی تفریق، کوئی تمیز نہیں۔ ہم بولتے ہیں آسانی سے سب میں مذکر کا استعمال، حالانکہ یہ اردو کی گویا کہ جنازہ ہے، اردو کا جنازہ ہے، اردو کا استعمال ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ اب صوبائی سطح پر بھی اسکولوں سے اردو کو غیر ضروری قرار دے دیا گیا۔ ایک بڑی سازش تھی پہلے سے، وہ ہوتے ہوتے ہمارے صوبے تک ذرا محدود رہی، اور ہمارے صوبے میں بھی ہمارا جو ضلع ہے، ویلور جو ضلع ہے، جہاں اردو بولنے کا طبقہ ہے اکثریت، تو یہاں اردو کا نفاذ تھا۔ 10th میں لوگ طلبہ اسٹوڈنٹس جو ہے اردو کا ایگزام لکھتے تھے، اور پاس فائل میں اس نمبر کو شامل کیا جاتا تھا۔ لینگویج، سیکنڈ لینگویج میں اردو بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو جس کو چاہیے انگریزی یا تمل، اس طریقے سے۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ اس سال سے جو ہے اس کو نکال دیا گیا ہے، اب اردو کو جو ہے لازم نہیں قرار دیا گیا ہے، اس کو آپشن میں رکھ دیا ہے۔ پڑھائیں گے تو ضرور، لیکن اس کا ایگزام نہیں ہوگا، اور وہ امتحان میں پاس فیل کا بنیاد نہیں بنے گا، اس کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ وہ پڑھو نہ پڑھو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کبھی پمفلٹ اردو میں چھپتا ہے کوئی چھوٹا سا، لوگوں کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اردو پڑھنا آتا ہے۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو یہی کہیں گے اردو میں پڑھا نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے ملک میں اسلام کا جو علم ہے اصل تو عربی میں ہے، عرب ملک میں عربی میں دین ہے۔ وہ عربی لینگویج سے ہمارے ملک میں جب پھیلا ہے تو سب سے پہلے فارسی لینگویج میں آیا، سب سے پہلا ترجمہ قرآن جو ہوا وہ فارسی زبان میں ہوا، اور جتنی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے فارسی زبان کے اندر ہماری دین کی کتابیں موجود ہیں آج بھی، اگرچہ اب کم ہو گئی، اب چونکہ فارسی سمجھنا نہیں ہے۔ پہلے ہمارے ملک کا نیشنل لینگویج فارسی تھا۔ جو لوگ دہلی گئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہیں کہیں، اب تو سب جگہ نقشہ بدل رہا ہے، اب تو ملک کو کسی اور سمت لے جایا جا رہا ہے، بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے بسوں میں سب جگہوں میں جو ہے فارسی میں ملک کا حکومتی زبان، حکومتی زبان جو ہے وہ فارسی تھی۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے اب چونکہ فارسی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی کم ہوتا گیا، اس کو سمجھنے والے بھی کم ہوتے گئے، تو اب ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اس فارسی زبان سے علم کو اردو زبان میں منتقل کر دیا۔ کسی بھی عنوان سے اگر آپ کو کتاب دین کے بارے میں چاہیے تو اردو زبان میں آپ کو اینی ٹائم اویلیبل ہے، مل جائے گی۔ اب باقی مقامی زبان، اپنے علاقے کی جو زبان ہے، تمل ہے، تیلگو ہے، کنڑ ہے، فلاں فلاں ہے، تو اس میں ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اردو زبان میں ہے۔ اور اگر ہم اردو کو نہیں پڑھیں گے، پڑھنا نہیں آئے گا، لکھنا نہیں آئے گا، تو ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس تو دین ہے، کتابوں میں ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بنیں گے۔ پھر ہوتے اور ہم دیکھ رہے ہیں اب کتاب لے کر پڑھنے کا زمانہ ہی ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہے جی، سب موبائل ہی ایسی چیز ہے، نیٹ ایسی چیز ہے کہ اس میں سارے خزانے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو بزرگوں، یہ جو موبائل فون اور انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے،
یقیناً اس کا فائدہ ہے، لیکن فائدے سے بڑھ کر نقصان ہے۔ ایک ہی بات میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ یہ جو جتنی بھی کتابیں، اصلی کتابیں ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں مجھے بھی معلوم ہو جائے گا، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا جب ہم کتاب اٹھا کر دیکھیں گے۔ لیکن انٹرنیٹ پر جب ہم جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے فرنٹ پیج میں رائٹر کا نام ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہم یہ دیکھیں یہ جناب والا جو گوگل ہے یا جو نیٹ ہے کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ کسی مسلمان نے بنایا ہے؟ یہ کس کی پیداوار ہے؟ یہ اسلام دشمنوں کی یہودی اس کے فاؤنڈر ہیں، یہودیوں کی یہ کاراستنی ہے۔ اور بتائیے یہود جس چیز کو بنائے گا وہ اپنے فائدے کے حساب سے بنائے گا یا مسلمانوں کے فائدے کے حساب سے بنائے گا؟ چند چیزیں بظاہر اس میں ہمارے فائدے کی نظر آئیں گی، 10 چیز اگر اس میں پیش کیا گیا ہے تو 2-3 تو ہمارے فائدے کی ہوگی، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے نقصان کی ہوگی۔ اور آج نوجوان نیو جنریشن کا جو مزاج ہے وہ مقامی علماء سے رابطے کے بجائے، کتابوں سے ڈائریکٹ پڑھنے کے بجائے سیل فون کے ذریعے سے مسائل اور دین سیکھ رہے ہیں۔ کس سے؟ یہودی ٹیکنالوجی سے دین سیکھ رہے ہیں، عیسائی مشنری سے اسلام سمجھ رہے ہیں۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ ہم کو کیسے صحیح رخ بتائیں گے؟ اگر وہ صحیح رخ بتانا چاہیں گے تو پہلے خود کیوں نہیں صحیح رخ پر آ جاتے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ پہلے خود کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے؟ اگر وہ ہم کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں تو ان کے سامنے وہ صحیح راستہ ہے۔ اسلام سے بڑھ کر صحیح راستہ کون ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ اسلام کا راستہ صحیح ہے تو ان کو کیوں اس پر نہیں آنے دے رہا ہے؟ اس سازش کو ہم سمجھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹ کا استعمال نہ کریں، ہم موبائل فون کا استعمال، ہم آج روکنا بڑا مشکل مسئلہ ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے کہ آج جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے ایسا ایک آدمی کا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، سیل فون کے ساتھ ویسا گہرا کنیکشن اور تعلق ہے۔ اب اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہٹاؤ مت، لیکن روٹ چینج کرو، استعمال صحیح ہو۔ ہر چیز موبائل فون سے سیکھی اور سمجھی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے موبائل فون کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ اپنے آپ کو گڑھے میں گرانے کے برابر ہے۔ مقامی علماء سے، ائمہ سے، علماء سے اپنا تعلق رکھیں، ان سے ملیں، ان سے دین حاصل کریں۔ جتنے بھی آپ کو سوالات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، ان سے پوچھیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، حدیثوں کو سمجھیں، یہ ہمارے سامنے واضح ہیں، ان کو بتانے کے لیے علماء تیار ہیں، علماء اسی کام کے لیے ہیں۔ گوگل اس کام کے لیے نہیں ہے کہ ہماری صحیح رہنمائی کریں، وہ ایک چیز اچھی بتائے گا تو 10 اور 9 چیز ہمارے نقصان کی بتائے گا، اور یہ تجربہ ہے، سب کا تجربہ ہے۔ جس نے بھی موبائل فون کے ذریعے سے کچھ سیکھنا چاہا اسے نقصان ہی ہوا ہے، نفع نہیں ہوا ہے۔ بہرحال زبان، اردو زبان اگر حکومتی سطح سے اس کو نکال بھی دیا جائے، ڈمی بھی کر دیا جائے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہم اردو زبان کی حفاظت کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر کے اندر ماحول بنائیں۔ اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے سے ہمیں اردو پڑھنا آئے گا، اردو لکھنا آئے گا۔ ایک بہت بڑے سرمایہ دار ان کے پاس میں پہنچا، اور میرے حساب سے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے ایک مضمون لکھا تھا ایک لیٹر ہیڈ میں اردو میں نے ان کو پیش کیا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اردو نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ اس کا مضمون ان کو زبانی بتا دوں، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ اردو پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے برجستہ مجھ سے کہا کیسا سوال ہے، ہماری مادری لینگویج ہے، زبان ہے، اور میں اردو کیسے نہیں پڑھ پاؤں گا؟
حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے انہوں ویسے لگ نہیں رہے تھے. پھر انہوں نے اپنا قلم لیا اور اسی لیٹر ہیڈ کے بازو میں اردو میں انہوں نے اس کا کچھ جو لکھنا تھا اس کو انہوں نے لکھا. میں نے جب لے کر دیکھا تو حیران ہو گیا, اتنی صاف تحریر اردو کے اندر. تب سمجھ میں آیا کہ اگر دلچسپی اگر کسی کے اندر آ جائے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.